وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تقریر کا موضوع ہے بائبل سے قرآن تک، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بائبل پر مفصل بات کرنے سے پہلے ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کتب آسمانی کے متعلق کیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کہ انسان صحیح راستے پر رہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے، اس کی منشا کیا ہے اس کو یہ بات پتہ چلے، اس کی خاطر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتا رہا۔ بس اتنا ہی نہیں کہ ہر زمانے میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا اس نے، بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی کی خاطر وحی کو اتارا، کتابوں کو بھیجا۔ اور یہ دلیل قرآن میں صاف صاف ہمیں سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں ہے، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر اجل کے لیے، ہر زمانے کے لیے کتاب نازل کی گئی۔ ظاہر ہے ہر زمانے کے لیے اگر کتاب نازل کی گئی تو اسرائیل کے اندر بھی کتنے سارے انبیاء آئے تو ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو ساری کتابوں کے نام معلوم ہو، کیونکہ اگر یہ بات کہہ دی گئی کہ ہر زمانے میں کتاب نازل ہوئی ہے، ہر زمانے میں لوگوں کے پاس میں کتاب آئی ہے، تو ظاہر ہے ہندوستان میں بھی آئی ہوگی، جاپان میں بھی آئی ہوگی، جہاں بھی آبادی رہی ہوگی وہاں پر کتاب آئی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ہم کو ساری کتابوں کے نام نہیں ملتے۔ 4 کتابوں کے نام قرآن کے اندر ہم کو ملتے ہیں، اور اس میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاؤں پر اتری۔ سب سے پہلی کتاب کا نام جو ہم کو معلوم ہے وہ توریت ہے۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاؤں میں سے ایک ہیں۔ زبور جو دوسری کتاب کا نام ہم کو معلوم ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ایک انبیاء ہیں۔ تیسری کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے۔ اور چوتھی کتاب جس کا نام ذکر ہے قرآن میں، اور وہ آخری کتاب ہے، القرآن، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ ہم مسلمان، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم ساری کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک بھی کتاب کے اوپر ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے، اور اسی جگہ پر ہم سارے انبیاءوں کو مانتے ہیں۔ اگر ایک بھی نبی کو ہم رد کریں، انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے، بلکہ قرآن کے اندر تو یوں آتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، تم جو ہو رسولوں کے بیچ میں، انبیاءوں کے بیچ میں کوئی تفریق نہ کرو، کسی کو اونچا نہ سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو۔ آپ کے لیے، امت کے لیے سارے انبیاء برابر ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سارے انبیاءوں کو مانیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری گفتگو جس کتاب کے متعلق ہے وہ بائبل ہے۔ دیکھیے، اس بات سے دھوکہ نہ کھائیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 3 انبیاؤں کے اوپر کتابیں نازل کی، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کے متعلق میری گفتگو ہے، تو یہاں سے یہ دھوکہ نہ کھائیے کہ توریت، زبور اور انجیل یہی بائبل ہے، جبکہ عیسائی حضرات
اور یہودی بھی اس بات کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ جس توریت کو ہم مانتے ہیں وہی کتاب کے بارے میں آپ کی کتاب کہتی ہے۔ عیسائی مشنری تو یہ ان کا مشن ہے، بلکہ مسلمانوں سے جب وہ مشن کرتے ہوئے ملاقات کرتے ہیں، اپنی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی دعویٰ رہتا ہے کہ جب تمہارا قرآن ہماری انجیل کے متعلق کہتا ہے کہ انجیل نازل ہوئی ہے اور بائبل نازل ہوئی ہے، تو آپ بائبل کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ بات کا ذکر ہو کہ بائبل اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کے اندر جس بات کا ذکر ہے وہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس بات کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر جو ذکر ہے توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، لیکن کہیں پر بھی یہ بات کا ذکر نہیں ہے کہ بائبل ان انبیاؤں کے اوپر نازل ہوا۔ یہودی حضرات کے نزدیک جو ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے وہ بائبل تو نہیں استعمال کرتے، لیکن اس کو تنک بولتے ہیں۔ تنک یہ شارٹ فارم ہے۔ شارٹ فارم کس چیز کا؟ ت سے توریت، ن سے نبیہم، نبیہم مطلب پروفٹس، انبیاء، اور ک سے کتبم، کتبم مطلب رائٹنگز، کتابیں جو بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو ان کی وہ تنک کو لے کر کے عیسائی حضرات اپنی کتابوں کو ملا کر کے تب جا کر کے یہ بائبل بنتی ہے۔ تو بائبل یہ علیحدہ کتاب ہے جو عیسائی حضرات کے پاس میں موجود ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت داؤد علیہ السلام پر یا اور رسولوں پر نازل ہوئی ہیں قرآن سے پہلے، وہ کتابیں جو ہیں وہ محدود اسی زمانے کے لیے ہوا کرتی تھیں اور انہی لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ یہ بہت اہم بات ہوئی کہ جب وہ کتابیں اسی زمانے کے لیے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہیں، تو ان کتابوں کو پریزرو کرنا، انٹیکٹ کرنا، محفوظ کرنا ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ اپنے اوپر ذمہ نہیں لیا کہ پرانی کتابوں کو وہ محفوظ رکھے، قائم رکھے، انٹیکٹ رکھے، بلکہ جب قرآن کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو یہ منشا رہا کہ قرآن ہمیشہ کے لیے اور تا قیامت تک کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ملتی ہے، اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لیتے ہیں، سورۃ الحجر 15 نمبر کی سورت اور 9 نمبر کی آیت میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی اس قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے قرآن کی حفاظت کرنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، دوسری کتابوں کی طرح نہیں کہ وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ اللہ کی ذمہ واری ہے، اس وجہ سے قرآن محفوظ ہے۔ اگر مسلمانوں کے بھی یہ بس میں ہوتا یا انہی کے حوالے ہوتا تب بھی یہ ممکن نہ ہو پاتا کہ قرآن محفوظ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے قرآن کو محفوظ رکھا۔ یہ الحمدللہ اس کا شکر ہے اور اسی کی مصلحت ہے۔ جب وہ کتابیں جو پہلے آئیں وہ اسی محدود وقت کے لیے تھی، تو ہم کو یہ بھی عیسائیوں کی طرف سے یا غیر مذہب کے ماننے والوں کی طرف سے یہ بات کہیں سے بھی نہیں ملتی کہ توریت جو ان کے پاس میں ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر اس کے بعد میں توریت ان کو ملی، یا داؤد علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر داؤد علیہ السلام نے توریت لوگوں کو سنائی، یا عیسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو انجیل سنائی۔ اس طریقے سے عیسائی حضرات کے طرف سے ہم کو یہ بات نہیں ملتی، جبکہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یہ بات جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے،
मुसलमान इस बात को मानते हैं, लेकिन ईसाई हजरात इस बात को तस्लीम नहीं करते। तो हकीकत तो ये है कि उनकी बाइबल से और हमारा अकीदा जो है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, ये साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई है। लेकिन ईसाई हजरात इस बात से उनको इत्तेफाक नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर कुछ नाजिल हुआ और वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ना ही पेश कर पाते हैं। जो बाइबल ये हमारे पास में पेश करते हैं या जिस बाइबल को वो मानते हैं उसका नाम ज़रूर वो इंजील रखते हैं। जैसे इंजील अगर ट्रांसलेट करें ग्रीक के अंदर तो उसको गॉस्पल्स बोलते हैं, गॉस्पल। तो इनके पास में गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू है, मतलब इंजीले मता है। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक है, यानी इंजीले लूका है। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क है, यानी इंजीले मार्कस है। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन है, यानी इंजीले यूहन्ना है। तो ये इंजील जो मैथ्यू के हिसाब से है या लूका के हिसाब से है या यूहन्ना के हिसाब से, ये इनके पास में कोई ऐसी इंजील नहीं है जो नाजिल हुई ईसा अलैहिस्सलाम पर। इनके पास में ऐसी कोई किताब नहीं है। जो हम यकीन करते हैं कि इंजील नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, इस तरीके से बाइबल के अंदर कोई किताब ऐसी मौजूद नहीं है जहाँ पर ये बात पेश हुई है कि ये इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, बल्कि इनके पास में मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा तो बिल्कुल साफ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। लेकिन ये बाइबल जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, ये बाइबल हकीकत में फिर क्या है? अगर ये तौरेत जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो नहीं, अगर ये ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो नहीं, अगर ये इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो नहीं, तो फिर ये बाइबल क्या है? हकीकत तो ये है कि जब हम ईसाई हजरात से ये सवाल रखते हैं कि बताइए ये बाइबल क्या है, तो फिर वो यही कहते हैं कि ये बाइबल अल्लाह का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड है। कैसे वर्ड ऑफ गॉड है? इसका उनको कोई इटियोलॉजी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है कि किस तरीके से ये वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन इसके ऊपर तफसील से बात करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज जो मुख्तलिफ किस्म की बाइबल दरियाफ्त है जो हमारे पास में मौजूद है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। देखिए, बाइबल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बाइबल है ईसाइयों के पास में। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अगर मुसलमानों से पूछा जाए कि मुसलमानों तुम्हारे पास में कितना कुरान है, तो ये सवाल ही गलत होगा, क्योंकि मुसलमानों के पास में सिर्फ एक और एक ही कुरान है, इसके अलावा दूसरा कुरान नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर ईसाइयों से पूछा जाए कि ये ईसाइयों तुम्हारे पास में कितनी बाइबल है, तो ये सवाल बजा होगा, क्योंकि ईसाइयों के पास में एक बाइबल नहीं है, कई बाइबल है। मिशनरी हजरात जो तबलीग करते हैं, जो मुसलमानों को और गैर ईसाइयों को क्रिश्चियनिटी की तरफ, ईसाइयत की तरफ बुलाते हैं, वो तो इस अकीदे को मानेंगे कि हमारे पास में बाइबल एक ही है। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि बाइबल एक ही है। मैंने अपनी टेबल के ऊपर कुछ बाइबल सजा कर रखी है, वो इसी वजह से ये बताऊं कि ये बाइबल मुख्तलिफ बाइबल हैं, ये एक नहीं है सारी की सारी। जैसे मिसाल के तौर पर ये डुए वर्जन है, ये रोमन कैथलिक बाइबल कहलाती है। रोमन कैथलिक एक बड़ा फिरका है या बहुत बड़ा तबका है, जो पादरी होते हैं, बड़े बड़े झुब्बे पहनते हैं, वो रोमन कैथलिक्स हैं, जिनके अंदर फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, फिर पोप होता है, फिर बिशप होता है। उस तरीके से वो रोमन कैथलिक्स की बाइबल मुख्तलिफ है, और वो है डुए वर्जन, रोमन कैथलिक वर्जन। ये दूसरी बाइबल से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 73 किताबें हैं, ज़्यादा किताबें हैं इसके अंदर, 73 किताबें। वो 73 किताब कैसे ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरा बड़ा फिरका है, वो है प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स के पास में वो 66 किताबें हैं। ये किताब, ये बाइबल जो है वो प्रोटेस्टेंट बाइबल है।
جس کے اندر 66 کتابیں 66 7 کتابیں اس سے کم ہیں. اب پروٹیسٹنٹس کے اندر پروٹیسٹنٹ کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رومن کیتھولک کرسچنز جو ہیں وہ بائبل کو اتنی اہمیت لٹرلی نہیں دیتے تھے. بائبل کو ورڈ بائی ورڈ اس کے حساب سے اس کو لٹرلی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھتے تھے. پروٹیسٹنٹ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا شروع کیے اور اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیے ان کتابوں کے تعلق سے جو بائبل میں ہے، اور تب سے انہوں نے بائبل کو کہا کہ لٹرلی ہم کو ماننا چاہیے، اس کو غور سے اس کے ورڈ بائی ورڈ دیکھنا چاہیے. اور وہاں سے انہوں نے بائبل کے اوپر دھیان دینا شروع کیا. بائبل پر جب دھیان دینا شروع کیے تو بائبل ان کی رومن کیتھولک کی تو رومن کیتھولک ہی رہی، لیکن پروٹیسٹنٹس کی کنگ جیمز ورژن جو یہ ہے کنگ جیمز ورژن، وہ کنگ جیمز ورژن سے مختلف اور ورژنس میں تبدیلیاں ہونے لگی. اب کنگ جیمز ورژن پروٹیسٹنٹ کی دوسری بائبل ہے نیو انٹرنیشنل ورژن. یہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے جس کے اندر بھی 66 کتابیں ہیں، لیکن 66 کتابوں کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر اور بھی کچھ تھوڑا بہت ہیر پھیر ہے. تبھی تو کنگ جیمز ورژن جو اپناتے ہیں یا جو لوگ اپناتے ہیں وہ نیو انٹرنیشنل ورژن بھی اپناتے ہیں، لیکن نیو انٹرنیشنل جو اپناتے ہیں عیسائی وہ کنگ جیمز ورژن کو نہیں اپناتے ہیں. ایک اور بائبل آپ دیکھیں گے، یہ چھوٹی موٹی بائبل ہے جس کا نام ہے نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. یہ بائبل ان سب سے مختلف ہے، بلکہ اتنی مختلف ہے کہ یہ سارے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن اس بیچارے لوگوں کو جو اس بائبل کو مانتے ہیں ان کو عیسائی تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ یہ بائبل کو جو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو پکے عیسائی سمجھتے ہیں اور باقی کو وہ نہیں سمجھتے عیسائی. یہ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا ان کا نام جو پڑا ہوا ہے وہ جہواز وٹنسز ہے. جہوا یہ نام ہے گاڈ کا، ان کے نزدیک بائبل کے اندر جو جہوا ایک نام ہے گاڈ کا، اس نام سے یہ چرچ بنا ہوا جہواز وٹنسز. یہ بائبل جو ہے یہ بھی 66 کتاب ہے، لیکن اس کے اندر خاص جو چینجز ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری بائبل کے اندر اگر جو یہوا ورڈ ہے وہ دوسری بائبلوں میں جیسے نیو انٹرنیشنل ورژن میں یا کنگ جیمز ورژن میں یا رومن کیتھولک ورژن کے اندر یہوا نام ہی نہیں ہے بائبل میں، بلکہ یہوا نام کی جگہ پر جو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لارڈ. تو جہاں بھی آپ رومن کیتھولک بائبل میں یا پروٹیسٹنٹ بائبل میں کنگ جیمز ورژن کے اندر آپ لارڈ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر یہوا ہے یا جہوا ہے. یہوا اور جہوا انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو تفصیل بتائیں گے کہ یہ یہوا ہے کہ جہوا ہے اور یہ یہوا جہوا کس طریقے سے ہوا. لیکن یہاں پر اس بائبل میں، ان کی بائبل میں جہوا نام باقاعدہ ہے. تو جہوا نام کے ساتھ میں یہ بائبل پبلش ہوئی ہے، اور بھی تھوڑی بہت ہیر پھیر ہے، اس کے لیے یہ مختلف بائبل ہوئی، یہ ان بائبل جیسی نہیں ہے. بائبل میں پھر یہ معلوم ہوا کہ بہت ساری غلطیاں ہیں. جیسے کنگ جیمز ورژن کے اندر یہ جو شروع کی بائبل، سب سے پہلے جو بائبل چھپی ہے انگلش کے اندر وہ یہ ہے ڈوئے ورژن 1584. بہت پہلے سب سے پہلی اوریجنل جو ہے یہ ڈوئے ورژن ہے. لیکن ڈوئے ورژن جو ہے مارٹن لوتھر جب آئے پروٹیسٹ کیے، اور اس کے بعد میں پروٹیسٹنٹس شروع ہوئے 16ویں صدی میں، اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد میں تب یہ نئی بائبل تبدیل ہوئی. تو 1611 کے اندر کنگ جیمز ورژن ہوئی، سب سے پہلی پروٹیسٹنٹ بائبل. اب یہ سب سے پہلی پروٹیسٹنٹ بائبل جو کنگ جیمز ورژن آئی، بعد میں کتنی بار ریویژن ہوئے، کتنی بار اس کے اندر سدھار آیا، اس کا میں بیورا نہیں کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے میں ٹریک نہیں رکھا ہوں، بلکہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ ریویژن کے اوپر ریویژن کے اوپر ریویژن کے اوپر ریویژن کے بعد ریویژن، ریویژن کے بعد ریویژن، یہ ہوتا گیا. اور 4-5 ریویژن کرتے کرتے وہ آئے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن RSV. اب ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن RSV 2 مرتبہ چھپا. یہ ہے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن 1952، 1952 کے اندر ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن چھپا. ساتھ ساتھ میں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن والے جو ہے رومن کیتھولک کو بھی، اس کو بھی رومن کیتھولک کے بائبل کو بھی انہوں نے ریوائز کیا، اور رومن کیتھولک ورژن بھی ان کے پاس میں ہے.
یہ ہے رومن کیتھلک ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. تو یہ مختلف ہوئی پروٹسٹنٹ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن سے. پھر اس کے بعد میں جب اس کے اندر کچھ چینجز ہوئی ریوائز کرنے کے بعد میں، تو یہ چینجز لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، اس کے اوپر پروٹیسٹ ہونا شروع ہوا، ہنگامہ ہوا، اور ہنگامہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے چینجز کیے تھے ان کو مجبوراً اس کے اندر واپس لایا گیا. انشاءاللہ ان باتوں پر اور تفصیل سے بات ہوگی. تو وہ چینجز لانے کی وجہ سے ان کو نئی بائبل پھر سے چھاپنی پڑی. وہ ہے 1971 ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. یہ 1971 ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، وہ ساری باتیں واپس لے آئی گئیں. اسی طریقے سے یہ گڈ نیوز بائبل ہے جس کے اندر یہ رومن کیتھلک کی ہائر ورژن ہے. رومن کیتھلک کی ہائر ورژن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈوئے ورژن کے اندر 73 کتابیں ہیں تو گڈ نیوز بائبل کے اندر 81 کتابیں، 81 کتابیں ہیں. انشاءاللہ اور تفصیل سے ہماری بات اگلے ایپیسوڈز کے اندر ہوگی جب ہم اگلی مرتبہ ملیں گے. تب تک کے لیے میں انہی آیتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جن آیتوں سے میں نے اپنی بات کو شروع کی تھی. وہ ہے سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 79 نمبر کی آیت میں، جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ لعنت ہو ان پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے تھوڑا سا مال کمائیں. بائبل چھاپ کر کے اس کو بیچیں اور تھوڑا سا مال کمائیں، لِيَشْتَرُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا مال کمائیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو لعنت ہو جو کچھ وہ لکھتے ہیں، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور لعنت ہو جو کچھ بھی وہ کماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.